السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 27 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ لاسٹ آیات میں بات ہو رہی ہے کفار سے متعلق، منافقین سے متعلق، مشرکین سے متعلق۔ پچھلی آیت میں بات ہوئی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ خود بھی قرآن کے نزدیک نہیں آتے، قرآن کی تعلیمات سے خود بھی دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیمات سے روکتے ہیں۔ اور اس میں یہ چیز کہی گئی کہ وہ کسی کو ہلاک نہیں کرتے مگر وہ خود اپنے آپ کو ہی ہلاک کرتے ہیں، لیکن وہ شعور سے کام نہیں لیتے۔ اگر وہ شعور سے کام لیں تو پھر اتنی تباہی کا کام وہ نہ کریں۔ یہ پچھلی آیت کے اندر یہ بات کہی گئی۔ اب آگے سورہ الانعام کی آیت نمبر 27 جس کے اوپر آج کا ہمارا لیکچر ہے، تو ہم اس پہ آتے ہیں۔ الفاظ ہیں وَلَوْ تَرَىٰ، اے رسول اگر تو قیامت کے منظر کو دیکھ سکتا۔ اب یہاں پر چونکہ یہ قرآن نازل ہوا تو سب سے اول مخاطب تو رسول تھے۔ آج ہم اس قرآن کے مخاطب ہیں، آج یہ ہمیں مخاطب کر رہا ہے۔ ہمارے بعد قیامت تک کے جو انسان آئیں گے، جو بھی اس کو کھول کے پڑھے گا قرآن اس کو مخاطب کر رہا ہے۔ جو فرد ہے یا جو قوم ہے وہ اس کی مخاطب ہے۔ یہ چیز سمجھ لیں، یہ ہے قرآن کا انداز اسلوب۔ اس وقت رسول مخاطب تھے، اب ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کے مخاطب ہیں۔ تو اگر تو قیامت کے منظر کو دیکھ سکتا تو پھر اس میں کیا ہے؟ قیامت کے منظر میں انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کا ذکر پیچھے چلا آ رہا ہے، کفار کا، منافقین کا، مشرکین کا، مذاق اڑانے والوں کا، استہزاء کرنے والوں کا، جو لوگ اللہ کی وحی اور اس کی تعلیم کو ہلکا لیتے ہیں، لائٹ لیتے ہیں، یہ سب آ جاتے ہیں اس کے اندر۔ آج ہم بھی اسی گروہ میں آ جائیں گے۔ اگر ہم وحی کے پیغام کو، اللہ کی تعلیم کو، اس کے احکام کو لائٹ لیتے ہیں تو ہم بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ اگر تو قیامت کے منظر کو دیکھتا تو پھر اس میں کیا ہے؟ کہتا ہے اذ وقفوا علی النار، جب وہ تباہی کی آگ پر کھڑے کیے جائیں گے۔ اب یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ جو النار ہے اس کا مطلب چولہے والی آگ نہیں ہے۔ جب بھی یہ الفاظ آتے ہیں ہم ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں مذہب کی روح سے جو کانسیپٹ بٹھایا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ نے پہلے سے جہنم کی آگ دہکائی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ انسانوں کو پھینکے گا، جلائے گا۔ یہ جو آگ ہے یہ وہ چولہے والی آگ نہیں ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ جہنم میں اللہ نے پہلے سے آگ دہکائی ہوئی ہے۔ انسانوں نے اپنے برے عمل سے اپنے جہنم کی آگ کو خود دہکانا ہے اور اپنے اچھے کاموں سے اپنی جنت کو گلزار خود بنانا ہے۔ یہ چیز آپ سمجھ لیں، یہ ہمارے اعمال کی روح سے ہوتا ہے۔ ہم خود ہی اپنے اچھے عمل سے اپنی جنت کریٹ کرتے ہیں اور اپنے غلط عمل سے اپنی جہنم کریٹ کرتے ہیں۔ یہ جو النار ہے یہ غلط عمل کی آگ ہوتی ہے۔ غلط عمل کا جو انجام ہے، اس کی جو تباہی ہے، قرآن اس کو النار بولتا ہے۔ یہ میٹافر ہے، النار آگ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ہم خود بولتے ہیں یہ لفظ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ انتقام کی آگ، غصے کی آگ، حسد کی آگ، کینہ کی آگ، بغض کی آگ، بولتے ہیں نہیں؟ اسی طرح ہم بولتے ہیں جنگ کے شعلے، انتقام کے شعلے، شعلہ بھی تو آگ ہوتی ہے۔ یہ الفاظ ہم بولتے ہیں۔ تو النار تباہی کے لیے آتا ہے، یہ وہ چولہے والی آگ نہیں ہے۔
غلط عمل کے اندر اس کی تباہی چھپی ہوتی ہے۔ جب وہ انجام سامنے آ جاتا ہے اس غلط عمل کا، تو اس میں جو تباہی چھپی ہوتی وہ بھی سامنے ابھر کر آ جاتی ہے، اور وہ انسان تباہ ہو جاتا ہے یا وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ قرآن اس تباہی کو النار بولتا ہے، تو اس کی جب لفظی میننگ کریں گے تو مفہوم بدل جائے گا۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ جب بھی یہ لفظ آتے ہیں قرآن کے اندر، ہم وہاں پر اس کی پوری طرح سے وضاحت کرتے ہیں، تاکہ وہ کانسیپٹ جو مذہب کی روح سے مشہور کیے گئے ہیں، ہمارے ذہنوں میں راسخ کیے گئے ہیں، جب تک وہ ہم کھرچ کے نہیں نکالیں گے، قرآن کے اصل اس کی جو الفاظ کے جو میننگز ہیں، اس کا جو مفہوم ہے صحیح، جب تک ہمارے ذہنوں کے اندر وہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک قرآن کی تفہیم جو ہے ممکن نہیں۔ یہ چیز آپ سمجھ۔ تو جب وہ تباہی کی آگ پر کھڑے کیے جائیں گے، تباہی کی آگ، اگین یہ آگ استعارہ ہے، تو بیسیکلی یہ انجام ہوتا ہے تباہی کا، جو انجام ہے ہر برے عمل کا انجام تباہی ہوتی ہے۔ قرآن اس کو النار بولتا ہے۔ تو یہ چیز کلیئر ہوگی۔ اس کے بعد کیا یہ رہا ہے، اب یہ وہ منظر ذہن میں رکھ لیں کہ وہ اپنی تباہی کی آگ پر کھڑے کیے جائیں گے۔ تو اس کے بعد کیا یہ رہا ہے، فقالو، تو اس وقت وہ کہیں گے، اب دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، آخرت آ گئی، اپنے غلط عمل کی آگ پر وہ کھڑے ہو گئے، جیسے ہم کہتے ہیں تباہی کے دہانے پر کھڑے ہو جانا، یہ وہ چیز ہے۔ تو اب وہ وہاں پر جو کچھ کہیں گے اللہ نے قرآن کے اندر بیان کر دیا، تاکہ قیامت تک کے انسانوں کو نصیحت حاصل ہو، عبرت حاصل ہو، کہ وہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا، اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا تو ہم بھی باز آ جاتے۔ اس لیے قرآن کریم کا یہ انداز ہے کہ جو قیامت کو جو کچھ وہ کہیں گے، جو کچھ ہوگا ان کے ساتھ، قرآن کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، تاکہ ہم اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ تو وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ الفاظ ہیں، یا لیتنا نردو، اے کاش ہم دنیا میں واپس لوٹا دیے جائیں۔ نردو، واپس لوٹا دیے جائیں۔ اچھا، اب یہ چیز وہ کیوں کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں واپس لوٹا دیے جائیں؟ ظاہر ہے وہاں پر مہلت نہیں ہے۔ اگر وہیں پر مہلت ہوتی تو وہ وہاں پر پھر کہلایا جاتا کہ اچھا تمہیں کچھ وقت دے دیا جاتا ہے تو چلو تم اپنے آپ کو سنوار لو۔ وہ جو وقت ہے نا، مہلت کا جو وقفہ ہے، وہ اس دنیا میں ہے، اور وہ بھی زندگی کے اندر ہے، اور وہ بھی زندگی کا وہ ٹائم کہ آپ کے پاس اتنی عمر بچی ہو کہ آپ اپنی غلطیوں کا مداوع کر سکیں۔ یہ چیز بھی سمجھ لیں۔ اب دیکھیں نا، فرعون جب تباہ ہوا تو اب وہ جب غرق ہونے لگا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اسلام لاتا ہوں، لیکن اس کو یہ کہا گیا کہ اب تیرا ایمان لانا، اسلام لانا قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اب تو غرق ہو رہا ہے، مر رہا ہے، تیرے پاس اب ٹائم نہیں ہے کہ تو اپنی جو بھی غلطیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، بلکہ جو جرائم تم نے کیے ان کا مداوع کر سکو، پیچھے تو تمہاری عمر باقی نہیں، تم تو اب غرق ہو رہے ہو۔ تو اب مہلت کا وقفہ ختم ہو گیا۔ تو مہلت کا وقفہ انسانی زندگی میں ہے، اس میں بھی اتنا وقت بچا ہو کہ آپ اپنے ان مظالم کا، ان غلطیوں کا، ان لغزشوں کا، ان جرائم کا مداوع کر سکیں، کہ ان غلطیوں کو، ان کوتاہیوں کو چھوڑ کر آپ ان سے کہیں اچھے کام کر سکیں، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو کمپنسیٹ کر سکیں، مزید اس کے ساتھ حسن سلوک کر سکیں، چیزیں انڈو کرنی ہے اور پھر ان سے کہیں زیادہ اچھائیاں کرنی ہیں، یعنی اپنی اچھائیوں کے اوزان کو بڑھانا ہے، اپنے برائیوں کے وزن کو
کم رکھنے کے لیے، یہ چیزیں، اس کے لیے تو پھر زندگی چاہیے نا. تو اتنی زندگی بھی بچی ہو تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو وہ مرتے ہوئے وہ ہوتا ہے نا کلمہ منہ سے جاری ہونا، تو بڑی فضیلتیں بنائی ہوئی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. یہ صرف مذہب کی روح سے یہ چیزیں ہیں، عقائد کی روح سے ہیں. قرآن نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو جائے تو وہ جنتی ہو جائے گا، بالکل نہیں. جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا سارا ریکارڈ وہ موجود ہے، وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا. چھوٹی سے چھوٹی غلطی، چھوٹے سے چھوٹا جرم، بڑے سے بڑا جرم، سب کا ریکارڈ موجود ہے. تو اس طرح سے جو چیزیں ہیں مذہب کی روح سے، آپ یہ خود اندازہ لگائیں کہ کس طرح انسانوں کو دھوکہ دیا گیا اور اس کا نقصان کیا ہوا. معاشرے کے اندر کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے. ان کے ہاں کچھ ایسا ہے کہ ہم کچھ ذکر اذکار کریں گے، مذہب کی کوئی رسوم ادا کریں گے، کوئی ریچولز کریں گے، تو کوئی تسبیح، کوئی ذکر کریں گے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. بالکل ایسی چیز نہیں ہے. قرآن کے بالکل خلاف ہیں یہ جتنے بھی عقائد ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ مہلت کا وقفہ، قیامت میں مہلت کا وقفہ نہیں ہوگا. اس دنیا میں اپنے آپ کو صحیح کر لیں، اپنی غلطیوں کا، اپنی لغزشوں کا ازالہ کر لیں، مداوع کر لیں تو ٹھیک ہے. ادروائز قیامت کو کوئی مہلت نہیں ہونی، حتمی ڈسیزن ہونا ہے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو پہلے سے مینٹلی پریپیئر کر لیں. تو اس وقت وہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں ہم واپس لوٹا دیے جائیں. اور واپس لوٹا کر کیا ہو؟ پھر آگے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے؟ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور پھر ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں. یعنی وہ وہاں پر یہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم دنیا کی زندگی میں واپس لوٹا دیے جائیں، اور دنیا میں جب واپس آئیں تو پھر ہم اپنی رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں. اب یہ چیز ان کی وہاں پر کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گی ان کو، کیونکہ اللہ کا قانون جو ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ پھر انہیں دوبارہ واپس بھیجے اور وہاں پہ پھر ان کا دوبارہ ان کا وہ امتحان ہو، اور وہاں پر کہ وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں کہ نہیں جھٹلاتے. قرآن میں تو پہلے سے بتا دیا گیا ہے. یہ چیز آگے بھی آئے گی کہ وہاں پر یہ جب قیامت ہوگی تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں واپس لوٹا دیا جائے. کاش ایسا ہوتا تو ہم اپنے رب کے قوانین کا انکار نہ کریں. اگر ہمیں دوبارہ واپس بھیج دیا جائے دنیا میں، تو ان کے جواب میں یہ کہا گیا کہ اگر ان کو ایسا کر دیا جائے کہ دنیا کی زندگی میں دوبارہ واپس لوٹا دیا جائے تو یہ دوبارہ پھر وہی کچھ کریں گے، یہ جو کچھ یہ کر کے آئے ہیں، جو جرائم یہ کر کے آئے ہیں، جن جرائم کا یہ ارتکاب کر کے آئے ہیں، جس انداز سے یہ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزیاں دنیا میں کرتے رہے ہیں، اگر ان کو دوبارہ سے واپس لوٹا دیا جائے دنیا کی زندگی میں، یہ پھر وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا. آگے یہ چیز آ رہی ہے. وہ اس کا بھی جواب دیا جا رہا ہے جو یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اے کاش ہم دنیا میں واپس لوٹا دیے جائیں اور پھر ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں. تو اس کا جواب آگے اگلی آیت میں دیا جا رہا ہے کہ وہ وہی کچھ کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا. اس کے بعد آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے؟ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنین میں سے ہو جائیں. کہ کاش کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں واپس لوٹا دیا جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم مومنین میں سے ہو جائیں. اب یہ جو بات وہاں پر وہ کہہ رہے ہوں گے قیامت کو، اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات کے اندر دیا ہے. یہ اگلی آیت آ رہی ہے جس کے اندر ان کا یہ جواب آ رہا ہے. تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.